لیکن اس امت پہ اللہ اتنا آسان فرما دیا کہ نہ کوئی شرط رکھی، نہ کوئی ایسا معاملہ بنایا. جہاں بھی ہو بس جب احساس ہو جائے کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر بس التجا کر دے اپنے نالائقیوں کا، اور عزم کرے کہ بھائی میں اس گناہ کو ابھی ترک کرتا ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو بالکل بخشا بخشایا ہے. تجھے کتنی بڑی بڑی باتیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھائی ناشکر نہ ہوں. ابھی ایک عمل میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کتنا اچھا اس عمل کے دیکھیں اللہ نے کیسا، کتنی برکتیں اس عمل کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ بندہ جب وہ عمل کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فور اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. کیا عمل ہے دیکھیے. یہ تو متعدی اس امت پہ کوئی عمل جو ہے وہ سخت نہیں رکھا اللہ پاک. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. خاصہ ہے نبی محمد صدقے سے امت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تکلیف ہی نہیں دی کسی معاملے میں. بہت چھوٹ دی ہے، بڑی لائنیں نکال کے رکھی ہیں، آپشن بہت دے دیے اس کے لیے، آپشن بہت دے دیے. تو یہ جو مجالس ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، تعلیم درس ہیں، تو یہ انسان کو ریفریش کرتے ہیں ان معاملات میں. تذکرہ ہے ایک عمل ہے الحمدللہ، اتنا زبردست عمل ہے کہ جس کا پہلے ہی شان اس عمل کی یہ ہے کہ آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑی آسانی سے. مجھے بتائیں گناہ ہوئے معاف ہونا آسان بات ہے؟ آج کل کی دنیا کی کورٹ جو ہے وہ معاف نہیں کرتی، اندر بھیج دیتی ہیں جیل کے اندر، کہ نہیں اندر ہی جاؤ. تو کریم ذات ایسی ہے الحمدللہ کہ شرم آتی ہے کبھی سوچتے ہو کہ یہ گناہ ہم نے کی ہے، اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی میں نے کی ہے. اور اللہ یہ نافرمانی لوگوں پہ ظاہر کر دے، مجھے تو کوئی سلام کرنے والا بھی نہ ہو، مجھے تو کوئی سلام کرنے والا بھی نہ ہو، میرے گھر والے دھکے دے کے نکال دیں، اتنا بدتمیز تو اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے. نہیں، کمال ہے استاد کا. جو ستار بھی ہے یوں ہے کہ ہمارا ستار ہے، اتنا ستار ہے کہ گناہوں کو چھپا بھی لیتا ہے اور چپکے سے فرماتا بھی ہے ریڈی ہو گیا معافی مانگنے کے لیے. پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کے گناہ انسان کے اللہ کی معاف فرما دیتے ہیں سارے. دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ گناہ ہی معاف نہیں کرتے، بلکہ اس عمل میں ایک ایسی تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے کہ مزید گناہ کرنے کی طاقت ہی ختم فرما دیتے ہیں. اللہ اتنا کمزور کر دیتے ہیں گناہ کی طرف نا، اس کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، پھر اس کی ٹانگیں نہیں اٹھتی. کرنا بھی چاہتا ہے نا تو ایسا بعض ہوتا ہے نا، آدمی 4-5 دن کھانا نہ کھائے، بیمار ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، پانی پینے سے ہاتھ نہیں جائیں گے گلاس کی طرف، اتنا کمزور ہوتا ہے. یا مجھے پانی دے دیں، یا مجھے یہ چیز دے دیں، کیونکہ کمزور ہو گیا نا، کھانا نہیں ملا. تو وہ عمل ایسا ہے کہ الحمدللہ اتنا آدمی کو کمزور فالج ہو جاتا ہے، اس میں فالج، اندر کا فالج، کہ وہ جو ہے کہتا ہے یار یہ گناہ میں کروں کیسے. وہ چیزیں بند کر دیتا ہے، بند ہو جاتی ہے، اس سمے اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کریں گے بھائی وہ عمل. تیسری چیز تو بڑی زبردست ہے الحمدللہ. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی بڑی سے بڑی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. کینسر کیا ہے، ایسی کی تیسی کینسر کی، کچھ بیماری نہیں آتی. تبھی دیکھا اپنے بعض اللہ والوں کو دیکھا آپ کتنی کتنی عمریں ہو جاتی ہیں الحمدللہ، اور ایسا دین کا کام کرتے ہیں، ہزاروں کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں اس عمر کے اندر. آدمی حیران ہوتا ہے کہ تفسیریں لکھ رہے ہیں قرآن کی بہت کریں. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ سخت حالت کی، اتنے علیل تھے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ آخری ان کی حالت تھی بیچارے. اس کے بعد تو اللہ کو پیارے ہو گئے. اس حالت کے اندر بھی قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہوتے تھے لیٹے لیٹے. ان کی اولاد بتاتی ڈاکٹر آرام کا کہا کہ جی اب آرام کریں حضرت، آرام جی اب آرام تو ساری زندگی آرام ہی کیا ہے، اب پتہ نہیں آگے کتنی دیر ہے، تو کوئی میں ایسا کام کر جاؤں کہ جس سے امت کو فائدہ ہو جائے. تو اتنی طاقت اللہ والوں کو دے دیتے ہیں. دیکھیں آپ تو جسمانی جو مراض ہیں اس میں بھی انسان کو شفا مل جاتی ہے. اور چوتھی چیز زبردست ہے، چند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، نہ تو اس کی تو پوری لسٹ ہے. چوتھی چیز کی یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی آدمی یہ دیکھ لیں اس عمل کے بغیر اللہ کا دوست نہیں بن سکتا.
سمجھتے ہیں ولی اللہ، اولیاء اللہ، مقربین، صالحین، یہ ہے نا لفظ جو متقین، عابدین، غایت ہے نا اللہ کے غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، تقیہ، یہ سب لفظ ہیں ان کے لیے. تو پتہ چلتا ہے کوئی بھی جتنے بھی اولیاء اللہ بنے لازم ہے ان پر یہ عمل کرنا. تو ماشاءاللہ آپ تو نیک آدمی ہیں، اس راستے میں آپ نے ہمت کی ہوئی ہے، مضبوطی پکڑی ہوئی ہے، تو پھر تو یہ عمل جاننا چاہیے. اتنی محنت کر رہے ہیں تو یہ عمل نہ ہو تو پھر کام بیکار ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کہ وہ عمل ہے کیا عمل ہے؟ علیکم بھی قیام اللیل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم اپنے آپ پر لازم کر لو تہجد کی نماز.